مہکی فضا الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء و طالبات، الکرم ہائی اسکول شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادام باغ کی طرف سے آپ کی خدمت میں کلاس ہشتم کی نظم لا الہ الا اللہ اردو کے ساتھ حاضر ہوں۔ گزشتہ سے پیوستہ کے مطابق پرسوں ہم نے کچھ اشعار کی کر لی تھی، آج ہم شروع کریں گے۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ۔ خرد بیٹے کہتے ہیں عقل، زمانہ وقت، مکان جگہ، زناری یہ بیٹے خاص دھاگا ہوتا ہے جو توہم پرست لوگ یا کافر لوگ اپنے بازوں پر باندھ لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، یہ ہمارا محافظ ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ نہ ہے زمان و مکان، زمانے میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں اور جگہ مقام میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں، صرف لا الہ الا اللہ۔ مفہوم، اس شعر میں شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ توہم پرستی کو بیان کر رہے ہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کی شاعری کا تخیل اس بات کی طرف محو پرواز ہے کہ عقل مندی خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب یہ نعمت عطا کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سوچنے، سمجھنے، پرکھنے کی مکمل صلاحیت عطا کی ہے، تو پھر انسان کیوں اپنا دشمن بنا ہوا ہے کہ توہم پرستی میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ یعنی صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے کی مالا جپتا رہتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی زمانے میں اور وقت میں، جگہ میں کہیں بھی کوئی مثال نہیں ملتی، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس اپنی قدرت کا وعدہ کیا اور اس کے نظارے دکھائے ہیں، اس کے بعد اس کا کوئی ہمسری کا دعویٰ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اس کی مثال نہ ہم نے دیکھی، نہ ہم نے سنی، نہ ہمیں سمجھ آئی، صرف اور صرف اگر کوئی قادر ہے تو وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مطلق ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ گیت، فصل موسم کہا جاتا ہے، گل بہار پھولوں کا موسم یعنی جس وقت، لالا کا نہیں پابند، اس کے علاوہ پابند منی بندھا ہوا، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ بہار ہو کے خزاں، چاہے پھولوں کا موسم ہو یا پت جھڑ کا موسم، بہار پھولوں کا موسم، خزاں پت جھڑ کا موسم، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مفہوم، اس شعر میں شاعر اللہ تبارک و تعالی کے قادر مطلق ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا تخیل اس بات کی طرح محو پرواز ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے مجھ ایک کے، تو پھر انسان جتنی مرضی اس کے ہمسری اور مقابلے کے دعوے کرتا رہے یا ڈھونڈتا رہے تو یہ ناممکن سی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی اور قدرت کہ نہ کسی موسم کی محتاج ہے، نہ کسی فرد کی محتاج ہے، نہ کسی عامل کی محتاج ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ الصمد یعنی اس نے اپنی تعریف یہ بیان کی کہ وہ بے نیاز ہے، تھا اور رہے گا، اس کی کوئی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ صرف جو ایک گیت ملا ہے، اللہ کی عنایت ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ یعنی اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں بھی اس کے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کی تسبیح بیان کرتا رہے اور اسی کا مطیع اور فرما بردار رہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ بت صنم، مورتی جسے کہا جاتا ہے، جماعت کی، لوگوں کی، ماننے والوں کی، آستینوں میں، شیروانی یا کرتا جو ہمارا قمیض ہوتا ہے اس کا جو بازو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے آستین۔ مجھے ہے حکم اذاں، حکم
یعنی پکار کا، ازامنی اللہ کو پکارنا، خاص اس کی پکار کا جو حکم ہے اسے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مفہوم؟ اس شعر میں شاعر منافقت کے طرز عمل کو بیان کر رہے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا تخیل اس بات کی طرف محو پرواز ہے کہ مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جب وہ امن حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی، اس کے شب و روز، اس کے دن اور رات صرف ایک ہی تسبیح پہ گزرنے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس میں آنے کے بعد منافقت کا کوئی عمل، کوئی فعل، قول جو ہے وہ اس کو آباد و شاد نہیں کر سکتا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اگرچہ ہم جتنے بھی اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اسے پکار رہے ہیں، اس سے مدد مانگ رہے ہیں اور اسی کو اپنا الہ مانا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے لوگوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی منافقت کی جگہ موجود ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کا یقین رکھ لینا چاہیے کہ ہمارا ہر کلمہ اگر تسبیح بن جائے، تب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی بڑائی کو حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تو چاہیے کہ جس پکار کا ہمیں حکم ملا ہے، بس ہم اسی کے مطیع اور فرما بردار رہیں۔ آگے بیٹھے اس کے سوالوں کے جواب دے لیجیے، مختصر سوالات ہیں۔ مرد مومن کی خودی کا راز کس کلمہ میں پوشیدہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نظم کے دوسرے شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس واقعے کا حوالہ دیا گیا ہے؟ وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ساری میلہ دیکھنے کے لیے گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے اپنی قوم کے ساتھ، بلکہ انہوں نے وہاں جو ان کا صنم کدا تھا، جہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پہ جا کر ان سب کو توڑ دیا، اور بڑا جو تھا اس کے گلے پر کلہاڑا رکھ کر آ گئے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ فریب، سود و زیاں، فریب یعنی دھوکا، فریب دھوکا، اور سود و زیاں نفع نقصان۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر تم نے مان لیا تو فائدے میں، اگر خدا نہ خواستہ تم صراط مستقیم سے ہٹ گئے تو تمہارا ہی خسارہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کے انسان ہی خسارے میں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاعر نے بتان وہم و گما کس چیز کو قرار دیا ہے؟ رشتے، ناطے، دولت، اس کو آپ نے وہم قرار دیا ہے کہ یہ دنیا کا توام پرستی ہے بس۔ نظم کے آخری شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے مرد مومن کو کیا پیغام دیا ہے؟ مرد مومن کا پیغام یہ ہے کہ وہ جس حال میں، جس کیفیت میں رہے اور جہاں بھی رہے، جیسے چاہے حالات کا سامنا ہو، لیکن وہ صرف اس پکار کا دائی رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہو نہیں سکتا۔ عزیزم طلبہ طالبات، امید ہے کہ آپ کو سوالوں کے جواب اور اشعار کی تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ اگر اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو تسلی و جواب دیا جائے گا۔